مکے میں ایک فقیر نے دروازہ کھٹکایا اور صدا لگائی، بھوکا ہوں، کھانا کھلا دو۔ مولا علی نے دروازہ کھولا، اسے کھانا کھلایا۔ کھانا کھانے کے بعد فقیر بولا، اور کچھ مدد کرو۔ حضرت علی نے فرمایا، اپنی مٹھی بند کرو۔ پھر اس پر کچھ پھونک ماری اور پھونک مار کر فرمایا، اپنی مٹھی مکے کی حد سے باہر جا کر کھولنا۔ فقیر ابھی راستے میں جا رہا تھا کہ ابو جہل نے دیکھ لیا اور فقیر کے پیچھے دوڑا اور پوچھا، بتا علی نے کیا دیا؟ فقیر بولا، مٹھی مکے کی حد سے باہر جا کر کھولوں گا تو معلوم ہوگا کیا دیا۔ اب فقیر آگے آگے، ابو جہل پیچھے پیچھے۔ مکے کی حد ختم ہوئی تو ابو جہل نے کہا، مکے کی حد ختم ہو گئی، اب مٹھی کھولو۔ فقیر نے مٹھی کھولی تو آنکھیں خیرہ ہو گئیں۔ سبحان اللہ، مولا علی کی شان۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان اور نہایت رحم والا ہے۔ درود و سلام ہو محمد، آل محمد اور ان کے اصحاب پر، اور ہماری جان و مال قربان محمد پر، ان کی آل پر، ان کے اصحاب پر۔ آج جس عظیم صحابی کا ذکر آپ کے سامنے کرنے جا رہی ہوں، وہ عدل و انصاف کے علم بردار، حکمت و شجاعت کے بادشاہ حضرت علی ابن ابی طالب ہیں۔ آپ نبی کریم کے چچا زاد اور داماد اور اسلام کے چوتھے خلیفہ ہیں۔ بچوں میں سب سے پہلے اسلام لانے والے، سابقین اولین، عشرہ مبشر، علم کے دروازے، نہایتی بہادر اور صاحب ذوالفقار تھے۔ آپ کے در سے کوئی سواری خالی ہاتھ نہ جاتا۔ آپ نے کبھی کسی مورتی یا بت کو سجدہ نہیں کرا۔ آپ کی زبان سے ہمیشہ حق اور حکمت کی باتیں جاری ہوتی تھیں۔ حضور نے آپ کو ابو تراب کہہ کر پکارا۔ اس کے بعد آپ اسی کنیت سے مشہور ہوئے۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہجرت والی رات آپ کو اپنے بستر پر سلایا اور اپنی سب سے چھوٹی اور لاڈلی بیٹی خاتون جنت جناب حضرت فاطمہ کو آپ کے نکاح میں دیا۔ سبحان اللہ۔ ویڈیو میں آگے بڑھنے سے پہلے دوستوں سے گزارش ہے، ویڈیو کو لائک اور چینل کو سبسکرائب کر دیں۔ آپ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ غزوات میں شریک ہوتے تھے۔ جنگ بدر میں ولید اور جنگ خیبر میں مرحب آپ ہی کے ہاتھوں مارے گئے۔ آپ نے کوفے کو اپنا دارالخلافہ بنایا۔ سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے، وہ کہتے ہیں، میں ابھی نوعمر ہی تھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مجھے یمن بھیج دیا۔ میں نے کہا، آپ مجھے ایسے لوگوں کی طرف روانہ کر رہے ہیں جن کے درمیان جھگڑے ہوں گے اور میں فیصلہ کرنے کا علم نہیں رکھتا۔ آپ نے فرمایا، اللہ تعالیٰ تمہاری زبان کو درست اور دل کو مضبوط رکھے گا۔ حضرت علی فرماتے ہیں، اس کے بعد مجھے دو آدمیوں کے درمیان فیصلہ کرنے میں کبھی تردد نہیں ہوا۔ ابو حازم نے کہا، مجھے سہل بن سعد نے بتایا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، میں جھنڈا اس کو دوں گا جس کے ہاتھوں پر اللہ تعالیٰ خیبر فتح کرائے گا۔ وہ اللہ اور اس کے رسول سے محبت کرتا ہے، اللہ اور اس کے رسول اس سے محبت کرتے ہیں۔ صحابہ نے یہی بات سوچتے اور باتیں کرتے رات گزار دی کہ جھنڈا کس کو عطا ہوگا۔ صبح ہوئی تو سویرے سویرے تمام لوگ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس پہنچ گئے۔ ہر کسی کو یہ امید تھی کہ جھنڈا اسے ملے گا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، علی ابن طالب کہاں ہیں؟ لوگوں نے عرض کی، رسول اللہ، وہ آنکھوں کے مرض میں مبتلا ہیں۔ آپ نے فرمایا، ان کو لانے کے لیے کسی کو بھیجو۔ پھر حضرت علی آئے تو آپ نے ان کی آنکھوں میں اپنا لعاب دہن لگایا اور ان کے لیے دعا کری تو وہ اس طرح ٹھیک ہو گئے جیسے انہیں بیماری تھی ہی نہیں۔ آپ نے ان کو جھنڈا عطا کرا۔ حضرت علی نے آپ سے پوچھا، کیا میں اس وقت تک ان سے جنگ کروں جب تک وہ مسلمان نہیں ہو جائیں؟ اس پر آپ نے فرمایا، تحمل کے ساتھ روانہ ہو جاؤ، یہاں تک کہ ان کے گھروں کے سامنے میدان میں پہنچ جاؤ، پھر دین اسلام کی دعوت دو اور انہیں بتاؤ کہ اسلام میں ان پر اللہ کے کیا حقوق ہیں۔ اللہ کی قسم، اللہ ایک انسان کو بھی تمہاری وجہ سے ہدایت دے دے تو یہ تمہارے لیے بہترین مال سرخ اونٹ تمہیں مل جائیں، اس سے زیادہ بہتر ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، میں جس کا مولا ہوں، علی بھی اس کے مولا ہیں۔ اکثر علماء نے مولا کے معنی دوست لکھے ہیں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، تم میرے لیے ایسے ہی ہو جیسے ان کے بھائی ہارون حضرت موسیٰ کے لیے تھے۔ ہاں، اتنی بات ضرور ہے کہ میرے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، نبی اکرم نے مجھ سے فرمایا، تم سے صرف مومن ہی محبت کرتا ہے اور منافق بغض رکھتا ہے۔ حضرت علی کرم اللہ وجہ کی خدمت میں ایک عربی عورت اور اس کی باندھی حاضر ہوئی تو آپ نے دونوں کو برابر غلے کی مقدار اور 40 درہم دیے۔ باندھی تو اپنا حصہ لے کر خوشی خوشی واپس لوٹ گئی، لیکن وہ عربی عورت واپس نہیں ہوئی۔ اس نے تعجب سے کہا، اے امیر المومنین، آپ نے مجھے اتنا ہی دیا جتنا اس باندھی کو دیا، جبکہ میں عربی ہوں اور وہ ایک باندھی۔ تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جواب دیا، میں نے اللہ کی کتاب پر غور کیا تو مجھے اولاد اسماعیل کی اولاد اسحاق پر کوئی فضیلت نظر نہیں آئی، تو
اس لیے میں نے کسی کو ترجیح نہیں دی، دونوں کو برابر دیا۔ ایک دن حضرت علی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی احادیث بیان کر رہے تھے تو آپ نے ایک حدیث بیان فرمائی تو ایک شخص بولا آپ جھوٹ کہتے ہیں، ہم نے یہ بات نہیں سنی۔ حضرت علی نے فرمایا میں تیرے خلاف بد دعا کرتا ہوں، تو جھوٹا آدمی ہے۔ اس آدمی نے غرور سے کہا کر لو بد دعا۔ حضرت علی نے اس کے خلاف بد دعا کری تو وہ آدمی ابھی اپنی جگہ سے اٹھنے بھی نہیں پایا کہ اس کی بینائی ختم ہو گئی۔ ایک مرتبہ مکے میں دوپہر کے وقت بہت تیز دھوپ تھی اور ایک بھکاری صدا لگا رہا تھا، بھوکا ہوں، بچوں کے لیے کچھ دو، گھر میں کچھ نہیں ہے۔ سامنے ابو جہل کا گھر تھا۔ فقیر نے دروازہ کھٹکایا تو ابو جہل غصے میں باہر نکلا۔ دوپہر کے وقت کیوں آواز دی؟ فقیر نے کہا تو سردار قریش ہے، میں کب سے چلا رہا ہوں، کوئی نہیں سن رہا۔ ابو جہل نے کہا میرے پاس جو رقم تھی میں نے اس کو اونٹ خرید لیے، میں تمہیں مکے کے ایک آدمی کا نام بتاتا ہوں، اس کے پاس جاؤ، وہ ضرور کچھ دیتا ہے۔ فقیر نے کہا ٹھیک ہے، اس کا نام بتاؤ۔ ابو جہل نے کہا اس کا نام علی ہے۔ فقیر پوچھتا پاچھتا حضرت علی کے گھر پہنچ گیا۔ فقیر نے دروازہ کھٹکھٹایا تو مولا علی باہر نکلے تو فقیر نے کہا جو سردار قریش ابو جہل ہے اس کے گھر مانگنے گیا تھا، اس نے کہا ہے کہ میں آپ کے پاس جاؤں، آپ ضرور کچھ نہ کچھ عنایت فرمائیں گے۔ مولا علی نے اسے بٹھایا، کھانا دیا۔ فقیر جب سحروں کا کھانا کھا چکا تو بولا میری اور بھی کچھ مدد کرو۔ مولا علی نے فرمایا اپنی مٹھی بند کرو۔ فقیر نے اپنی مٹھی بند کری تو مولا علی نے اس کی مٹھی پر پھونکا اور ہدایت کری کہ مکہ سے باہر جا کر مٹھی کھولنا۔ اب فقیر مٹھی بند کر کے چل پڑا۔ ابھی راستے سے جا رہا تھا تو ابو جہل نے اس کو دیکھ لیا اور اس فقیر کے پیچھے دوڑا اور اس فقیر سے پوچھا بتا علی نے کیا؟ تو فقیر نے کہا مٹھی کھلے گی تو پتہ چلے گا، مٹھی مکے سے باہر جا کر کھولنی ہے۔ اب فقیر آگے آگے اور ابو جہل پیچھے پیچھے۔ مکے کی حد ختم ہوئی تو ابو جہل نے کہا اب مٹھی کھول۔ مکے کی حد ختم ہو گئی۔ فقیر نے جو مٹھی کھولی تو آنکھیں خیرہ ہو گئیں۔ فقیر کی ہتھیلی پر 3 بڑے بڑے لال رکھے ہوئے تھے۔ سبحان اللہ، ہمارے مولا علی کی شان کے 3 پھونکوں سے 3 لال موتی بنا دیے۔ ایک دفعہ حضرت علی بیٹھے ہوئے تھے، ایک صحابی نے عرض کی مولا علی میں نے سنا ہے کہ آپ کی جو تلوار ہے ذوالفقار پہاڑ کو بھی چیر دیتی ہے، کیا یہ بات صحیح ہے؟ مولا علی نے فرمایا بالکل ایسا ہی ہے۔ ان صحابی نے کہا آپ اپنی تلوار مجھے دیں گے؟ میں بھی دیکھنا چاہتا ہوں وہ کیسی تلوار ہے۔ مولا علی نے اپنی تلوار ان صحابی کو دے دیا۔ ان صحابی نے اپنے پورے زور سے تلوار دیوار پر ماری تو کچھ بھی نہیں ہوا۔ تو ان صحابی نے کہا مولا آپ تو کہہ رہے تھے یہ پہاڑ توڑ دیتی ہے لیکن دیوار تو ٹوٹی ہی نہیں۔ مولا علی مسکرائے اور مسکراتے ہوئے کہا میں نے تمہیں اپنی تلوار دی ہے، اپنا ہاتھ نہیں۔ ذوالفقار تبھی ذوالفقار ہے جب علی کے ہاتھ میں ہو، ورنہ یہ صرف لوہے کا ٹکڑا ہے اور کچھ نہیں۔ سبحان اللہ، ہمارے مولا علی کرم اللہ وجہ کی شان سب سے نرالی ہے۔ مولا علی کے پاس ایک شخص آیا، اس نے ایک بہت ہی عجیب سوال کرا۔ اس نے کہا یا علی کیا اللہ کے پاس اتنی قدرت ہے کہ وہ دنیا کو چھوٹا کیے بغیر اور انڈے کو بڑا کرے بغیر پوری دنیا کو انڈے میں بند کر دے؟ سوال بڑا حیران کن تھا، دنیا کو چھوٹا کیے بغیر اور انڈے کو بڑا کیے بغیر دنیا کو انڈے میں بند کر دے۔ مولا کی شان کے مولا علی اس کا سوال سن کر بجائے حیران ہونے کے خوب مسکرائے اور فرمائے اے بندہ خدا، تو کہہ رہا ہے کہ اللہ ایسا کر سکتا ہے؟ تو نہیں جانتا اللہ نے ایسا کر دیا ہے۔ اب وہ شخص بہت حیران ہوا، اس نے پوچھا وہ کیسے؟ مولا علی نے فرمایا انڈا تو بہت بڑی چیز ہے، تمہاری آنکھ میں جو گول سا موتی ہے وہ انڈے سے بھی بہت چھوٹا ہے، مگر اسے تم پوری دنیا دیکھ سکتے ہو، کیا ایسا نہیں ہے؟ اس شخص نے کہا ہاں بالکل ایسا ہی ہے۔ تو مولا علی نے فرمایا اللہ نے آنکھ میں پوری دنیا بند کر دی ہے اور وہ ہر چیز پر قادر ہے۔ سبحان اللہ۔ جہاں حضرت علی کی زندگی علم و عدل، بہادری، شجاعت، سخاوت کی شاندار مثال ہے، وہیں آپ کی شہادت بھی تاریخ اسلام میں ایک نہایت دل سوز واقعہ ہے۔ حق و انصاف کے راستے پر آپ نے اپنی جان قربان کر دی۔ کوفے کی ایک مسجد میں خارج کے ایک شخص عبد الرحمن ابن ملجم نے زہریلی تلوار سے آپ پر نماز پڑھتے ہوئے حملہ کیا، آپ شدید زخمی ہو گئے۔ آپ کی شہادت حق و باطل کی جنگ میں آپ کی قربانی کا عظیم نمونہ ہے۔ آپ نے اپنی اس شدید زخمی حالت میں بھی لوگوں کو صبر اور عدل پر قائم رہنے کی تلقین کرتے ہوئے فرمایا میرے قاتل کے ساتھ کوئی ناانصافی، کسی طرح کی زیادتی نہیں ہونی چاہیے۔ جب ابن ملجم نے آپ کو زخمی کیا، بستر پر تھے، آپ کے بیٹے حسن آئے تو حضرت علی نے ان سے فرمایا مجھ سے 4 اور پھر مزید 4 باتیں یاد رکھنا۔ حضرت حسن نے پوچھا پہلی 4 باتیں کون سی ہیں؟ حضرت علی نے فرمایا سب سے بڑی دولت عقل کی دولت ہے، سب سے بڑا فقر حماقت ہے، سب سے بڑی وحشت خود پسندی ہے اور سب سے اچھی صفت خوش اخلاقی ہے۔ حضرت حسن نے پوچھا دوسری 4 باتیں کون سی ہیں؟ آپ نے فرمایا احمق آدمی کی صحبت سے بچ رہنا، وہ نفع پہنچانا چاہے گا مگر نقصان ہی پہنچائے گا، اور جھوٹے شخص سے کبھی دوستی نہیں کرنا کیونکہ وہ دور کو تیرے
قریب کو تجھ سے دور کر دے گا۔ بخیل سے ہی بچنا، کیونکہ تو اس کا اتنا حاجت مند نہیں ہوگا جتنا وہ تیرا حاجت مند ہوگا، اور وہ تجھے چھوڑ کر بیٹھ جائے گا۔ اور برے آدمی کی صحبت اختیار نہیں کرنا، کیونکہ وہ تجھے چند چیزوں کے عوض بیچ دے گا۔ آپ 21 رمضان المبارک کو شہید ہو کر خالق حقیقی سے جا ملے۔ اور یوں ایک شاندار خلافت کا عظیم دور اختتام پذیر ہوا۔ حضرت علی کی شاندار زندگی سے ہمیں یہ سبق لینا چاہیے کہ ہم عدل و انصاف تقویٰ کو اپنی زندگی کا محور بنائیں۔ اللہ پاک ہمیں حضرت علی کرم اللہ وجہ کی بے مثال شاندار زندگی پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ سبھی دوستوں سے گزارش ہے ایسی ہی اسلامک ویڈیو دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب اور ویڈیو کو لائک کریں۔ پھر ملیں ایک نئی اسلامک ویڈیو کے ساتھ، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔